ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، آج دنیا میں جو بھی ریلیجن پائے جاتے ہیں، مذاہب و دھرم پائے جاتے ہیں، ان میں سے صرف ایک دین اپنی اس اصلی حالت میں ہے جو اللہ کے یہاں سے آیا ہے، اور باقی جو بھی انسانوں میں جو مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں وہ یا تو اللہ کے یہاں سے آئے ہوئے دین کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں یا وہ لوگوں کے گھڑے ہوئے دین ہیں۔ کچھ دین وہ ہیں جن کے بارے میں ہم یقین سے جانتے ہیں کہ وہ لوگوں کے گھڑے ہوئے ہیں، اور کچھ دین وہ ہیں جو اللہ کے یہاں سے نازل شدہ دین کی بگڑی ہوئی شکلیں۔ مثلا اکبر بادشاہ نے ایک دین چلایا تھا، دین الہی۔ آپ حضرات تاریخ سے واقف ہیں، زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں۔ اکبر بادشاہ بڑا ذہین تھا اور بڑا جاہل تھا، انگوٹھا چھاپ، پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن ذہین بہت تھا۔ اس کے درباریوں نے اس کے دماغ میں ایک بھوسا بھر دیا، اس نے اس کو پٹی پڑھا دی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مدت عمر 1000 ایئر ہے۔ حضور کا لایا ہوا دین 1000 سال تک کے لیے۔ اور ایک آیت ہے جو جمعہ کے دن ایک سورت پڑھی جاتی ہے، ہمارے یہاں امام پڑھتے ہیں، یہاں نہیں پڑھتے امام، یہاں کے امام ڈرتے ہیں آپ لوگوں سے، ہمارے یہاں کے امام پڑھتے ہیں
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدارها 1000 سنة مما تعدون. یہ سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت ہے، اور یہ وہ صورت ہے جو جمعہ کے دن پہلی رکعت میں پڑھنی چاہیے. فجر کی، جمعہ کے دن فجر کی پہلی رکعت میں پڑھنی چاہیے، سنت ہے، حضور یہ پڑھا کرتے تھے. اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے جو 29ویں پارے میں. مگر اگر ہمارے امام صاحب یہ 2 سورتیں پڑھیں تو جب سلام پھیریں گے تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا. اس لیے آپ حضرات کے بھاگ جانے کے ڈر سے یہ نہیں پڑھتے. اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض. اللہ تعالی انتظام کرتے ہیں معاملے کا آسمان سے زمین تک. یدبر الامر من السماء الى الارض. پھر وہ اللہ کا جو مینجمنٹ ہے یا ارینجمنٹ ہے وہ اللہ کا انتظام چڑھ جاتا ہے. ثم یعرج الیہ. ایک ایسے دن میں جس دن کی تمہارے دنوں کی گنتی سے مقدار 1000 سال ہے. ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون. اس آیت کریمہ میں یہ مضمون ہے کہ 1000 سال میں اللہ کا آسمان و زمین کے درمیان جو تکوینی انتظام ہے اس میں چینجنگ آتی ہے. ایک انتظام جو کیا گیا ہے وہ انتظام واپس نیا انتظام آتا ہے، پھر 1000 سال میں یہ انتظام واپس لوٹتا ہے، پھر تیسرا انتظام آتا ہے، ایک لمبی مدت کے بعد میں انتظام آتا ہے. اس کی مثال دوں، حدیث شریف میں ہے ان اللہ یبعث لہذا الدین علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا امر دینہا. اللہ تعالی اس امت میں ہر 100 سال کے سیرے پر 100 سال پورے ہوئے، 100 سال پورے ہونے پر ایک مجدد اللہ بھیجتے ہیں جو دین کا رینیول کرتا ہے. من یجدد لہا امر دینہا، دین کا رینیول کر دیتا ہے، 100 سال کے سرے پر آتا ہے. یہ حدیث شریف ہے نہایت اعلیٰ درجے کی صحیح کہ اللہ جب 100 سال پورے ہوتے ہیں تو 100 سال پورے ہونے پر ایک ایسی شخصیت پیدا کرتے ہیں جو دین کا رینیول کرتی ہے. دین کا رینیول کرتی ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھو. ہمارا ایک بڑا محل ہے، 100 سال ہوتے ہوتے اس محل میں مکڑیاں جالے تنتی ہیں اور جالے لٹکتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، ادھر طرح طرح کے جالے لٹکتے ہیں. دیواروں کا پلاسٹر بھی پھیکا پڑتا ہے اور مان پڑتا ہے، فرش کے اندر بھی کھڈے اور گھڑے پڑتے ہیں. 100 سال ہو، کتنا بھی شاندار محل ہو، 100 سال ہوتے ہوئے اس کے ساتھ یہ صورتحال پیش آتی ہے. میرے بھائیو، اسی طرح دین کے ساتھ بھی یہی صورتحال پیش آتی ہے. اس میں بھی مکڑی کون ہے؟ شیطان. دین کے محل کی مکڑی شیطان ہے اور شیطان کے بھائی بند ہیں. وہ اس دین کے محل میں جالے تنتے ہیں، ادھر لٹک رہے، ادھر لٹک رہے، ادھر لٹک رہے، ادھر لٹک رہے، اور کیا کہتے ہیں؟ یہ جھاڑ فانوس ہیں. ارے جھاڑ فانوس نہیں، یہ بدعات ہیں. یہ جو دین میں بدعات شروع ہوتی ہیں وہ مکڑی کے جالے ہیں جو شیطان اور اس کے بھائی بند تنتے ہیں، اور وہ ہر طرح لٹکتے ہیں، اور وہ لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ جھاڑ فانوس لٹک رہے ہیں. یہ جھاڑ فانوس نہیں، یہ تو محل کو خراب کرنے والے، بدنما کرنے والے جالے ہیں جو شیطان نے تنے ہیں، مکڑیوں نے تنے ہیں. دیوار کا پلاسٹر بھی پھیکا پڑتا ہے. یعنی کچھ دین کی ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، وہ دین کی ویلیو کمزور پڑتی ہے. لمبا زمانہ گزرنے سے ایسا ہوتا ہے.
صحن کے اندر کھڈے، جگہ جگہ کھڈے پڑتے ہیں. یعنی دین کی بعض ویری امپورٹنٹ باتیں امت میں سے غائب ہو جاتی ہیں، لوگ بھولنا جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں. جیسے جو مرد کی بیوی نہ رہے فوراً نکاح کرو، جس عورت کا شوہر نہ رہے عدت گزرتے فوراً نکاح کرو. اسلام کا یہ حکم ہے، جس مرد کی بیوی نہ رہے فوراً نکاح کرو. ضرورت اگر نکاح کرنے میں دیر کرو گے گناہ میں مبتلا ہوگے، غلط نظریں ڈالو گے کسی پر. اگر آگے بڑے گناہ تک نہیں پہنچے گا تو غلط نظریں تو ڈالے گا. لہذا کسی کی بیوی نہ رہے فوراً پہلی فرصت میں نکاح کرو. اور عورت کا شوہر نہ رہے تو عدت گزارو، بس اتنا زمانہ. عدت گزارنے کے بعد پہلی فرصت میں نکاح کرو. کوئی مرد بغیر بیوی کے اور کوئی عورت بغیر شوہر کے نہیں رہنی چاہیے. اسلام کا یہ حکم ہے. مگر آپ دیکھیں گے کہ بہت سے معاشروں میں مرد تو بیوی کے طلاق دینے کے بعد یا عدت مر جانے کے بعد میں نکاح کر لیتے ہیں، لیکن عورتیں 1 یا 2 بچوں کو لے کر زندگی بھر بیٹھی رہتی ہیں. اور نکاح بے وگان جس کو بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ ہندوانہ چیز ہے جو ہندوؤں سے ہم مسلمانوں میں آئی. اور شوہر کے مرنے کے بعد عورت 1 بچہ ہے، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، وہ لے کر زندگی بھر بیٹھی ہے. وہ کیسے نفس سے مطمئن ہے؟ وہ معاشرے میں فساد پھیلتا ہے اس سے. اور ہمارے یہاں یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ کہاں سے آیا؟ ہندوؤں میں سے آیا. ہندوؤں میں بیوہ عورت نکاح نہیں کر سکتی. شوہر کے مرنے کے بعد میں یا تو شوہر کی چیتا میں اپنے آپ کو ڈال کر جلا دے. ہندوؤں کا یہ رسم ہے کہ جب شوہر کو جلایا جائے گا تو وہ جو جلانے کے لیے لکڑیاں ہیں وہ چیتا کہلاتی ہیں. تو عورت اپنے آپ کو زندہ اس آگ میں ڈال کے جلا دے گی. اور اگر اتنی ہمت نہیں کرتی ہے تو پھر اسی حال میں زندگی بھر بیوہ بیٹھی رہے گی، دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. یہ ایک ہندوانہ چیز تھی. اس ہندوانہ یہ چیز ہم مسلمانوں کے معاشرے میں دنیا میں بہت سی جگہوں پر یہ مسلمانوں کے اندر یہ بات آ گئی. یہ وہ محل ہے، محل میں فرش میں کھڈے پڑ رہے ہیں. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ دیگر مذاہب کی چیزیں ہمارے اندر آئی. مجدد جب آتا ہے تو ایسی تمام چیزوں کو جھاڑو پھیرتا ہے اور جتنے جالے ہیں وہ سب نکال کر ایک طرف کر دیتا ہے، محل کو اصلی شکل میں کر دیتا ہے. مجدد آ کر کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. وہ جو سب کو بدعت بتاتا وہ ہیں جو مکڑیوں نے جالے تان دیے. اور جو ویلیوز مدھم پڑ گئی ہیں وہ پینٹ کرتا ہے، دیوار کو شاندار جیسی تھی اپنی اصلی حالت میں کر دیتا ہے. اور ایسے جو کھڈے پڑ گئے ہیں ان کھڈوں کو سب کو بھرتا ہے اور اسلام کو اپنی اصلی شکل میں پیش کرتا ہے. بات یہاں تک آئی تو میں ایک واقعہ سنوں. ہندوستان میں یہ نکاح بے وگان کو معیوب سمجھنے کا اب بھی سلسلہ ہے. کم ہو گیا لیکن اب بھی ہے. آپ سب ہندوستان کے، پاکستان کے ہیں، احوال جانتے ہیں. دیوبند، دارالعلوم دیوبند جس وقت قائم ہوا اس وقت دیوبند میں بھی یہ رسم تھی. اب تو برائے نام ہے لیکن ایک بہرحال ہے، اب بھی ہے، گئی نہیں ہے. یہ رسم تھی. آپ کے دارالعلوم دیوبند کے جو بانی ہیں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ، ایک مرتبہ دیوبند کی جامع مسجد میں اسی جمعہ کی نماز کے بعد اسی مسئلے پر واعظ کہہ رہے تھے کہ یہ جو جوان عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں شوہروں کے انتقال کے بعد میں اور ان کا نکاح نہیں کیا جاتا ہے، یہ اسلامی چیز نہیں ہے، یہ ہندوانہ چیز ہے. مسلمانوں کو اس سے دور رہنا چاہیے، نکاح کرنا چاہیے. خود حضرت کی ایک بہن بوڑھی تھی،
ان کے شوہر کا انتقال ہوا تھا، وہ نکاح کی عمر کی نہیں تھی۔ تو جب حضرت نے یہ بات ہے تو یہ تو بات لوگوں میں چونکہ گھر کر گئی ہے، بیوہ عورتوں کے نکاح کو عیب سمجھنا چونکہ لوگوں کے دماغوں میں بیٹھ گیا ہے، تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا حضرت مجھے ایک بات پوچھنی ہے۔ حضرت نے فرمایا بھئی ذرا رکو، اور حضرت نے رومال لیا کندھے پر ڈالا اور یہ گئے وہ گئے، سب سے کہا بیٹھو میں ابھی آیا۔ حضرت گھر پہنچے اور بہن کے قدموں میں ٹوپی رکھ دی اور کہا بہن آج ایک سنت زندہ ہو سکتی ہے اگر آپ میرا تعاون کریں۔ بہن نے کہا بھیا کہو کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا آپ نکاح کر لیں۔ کہنے لگی بھیا میرا کیا نکاح کا زمانہ ہے، دانت منہ میں نہیں رہے، آنکھوں میں روشنی رہی، میں بوڑھی ہو گئی، میں کیا نہیں۔ انہوں نے کہا اس سے کوئی بحث نہیں، آپ نکاح کر لیں۔ تو بہن نے کہا کر دو پھر۔ تو دارالعلوم دیوبند کا ایک دربان تھا، اس کا چند دن پہلے اس کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا تھا، وہ بھی بوڑھا آدمی تھا بہت۔ تو اس کو فوراً بلایا، چھوٹا سا دارالعلوم تھا، کوئی لمبا چوڑا دارالعلوم نہیں تھا، اسے بلایا اور اس سے کہا بھی تجھے شادی کرنی ہے؟ اس نے کہا میں بوڑھا آدمی کیا شادی کروں گا؟ اس نے کہا شادی کرنی ہے، اور وہیں 2-4 آدمیوں کو بلا کر حضرت نے اپنی بہن سے اس دربان کا نکاح کر دیا، اور نکاح پڑھ کر کے پھر جامع مسجد میں پہنچے، وہاں مجمع انتظار میں بیٹھا ہے۔ حضرت منبر پر جا کر بیٹھے اور فرمایا کہ بھئی وہ ایک صاحب کوئی بات پوچھنا چاہتے تھے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں پوچھو۔ تو انہوں نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ حضرت آپ نکاح بیوگان کی بات کہہ رہے ہیں، آپ کے گھر میں آپ کی بہن تو بیوہ بیٹھی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ میری بہن بیوہ نہیں بیٹھی ہوئی، تو اس کا نکاح ہوا ہے۔ ابھی کس سے ہوا؟ کہا دارالعلوم کے فلاں دربان سے ہوا ہے۔ اور حضرت نے فرمایا بھئی نکاح کے گواہ ہو تو کھڑے ہو۔ وہ گواہ بھی 2 ادھر سے کھڑے، 3 ادھر سے کھڑے، 2 ادھر سے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم گواہ ہیں، حضرت کی بہن کا نکاح ہو رہا ہے۔ بہرحال بات کھلی کہ ابھی جا کر حضرت نے نکاح کیا ہے۔ اس دن سورج غروب ہونے سے پہلے دیوبند میں 35 بیوہ عورتوں کے نکاح ہوئے تھے، اور اس دن سے یہ رسم ایسی گئی کہ دیوبند میں تو کم سے کم نہیں ہے، اور مغربی یو پی میں، ویسٹ یو پی میں ہے، مگر دیوبند میں تو رسم ختم ہو گئی، بس ایک عمل کر کے دکھایا اور ساری رسم ختم ہو گئی۔ تو مجدد جو آتا ہے وہ اس طرح سے دین اسلام کے محل میں جو کھڈے اور گھڑے پڑ گئے ہیں، جو رکھنے پڑ جاتے ہیں، اس کو وہ اس طرح سے بھرتا ہے۔ تو جس طرح سے دین کا محل 100 سال میں یہ صورتحال ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر 100 سال پر مجدد بھیجتے ہیں اور وہ دین کی تجدید کرتا ہے، رینیول کرتا ہے، دین کو اپنی اصلی شکل کے اندر پیش کرتا ہے۔ اسی طریقے پر ایک کائناتی انتظام ہے اللہ کا، آسمان سے زمین تک کا ایک ارینجمنٹ ہے، وہ 1000 سال میں بدلتا ہے، پھر نیا انتظام آتا ہے، پھر 1000 سال کے بعد وہ انتظام، پھر نیا انتظام آتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ مضمون ہے۔ مگر اکبر کے دربار کے جو گمراہ علماء تھے، جیسے فیضی، ابو الفیض فیضی، اس نے بادشاہ کے دماغ میں یہ بٹھایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضور جو دین لائے ہیں وہ دین 1000 سال کے لیے ہے، 1000 سال پورے ہونے پر وہ دین چلا جائے گا اللہ کی طرف، اور اگلے 1000 کے لیے نیا دین آپ تیار کریں۔ وہ پہلے 1000 کے ختم پر اکبر بادشاہ ہوا ہے، چنانچہ اس نے کچھ عیسائیوں سے لیا، کچھ یہودیوں سے لیا، کچھ ہندوؤں سے لیا، کچھ پارسیوں سے لیا، بڑی مقدار اسلام سے لی، اور مختلف مذاہب کا مجموعہ بنا کر چون کا مربع تیار کیا، اور اس کا نام رکھا دین الہی اور دین اکبری، یہ اس کا نام رکھا۔ اس میں فجر کی نماز بھی پڑھنی تھی،
اور جب سورج نکلے تو سورج کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بھی کھڑے ہونا تھا. اللہ کی بھی پوجا کرو، سورج کی بھی پوجا کرو. اور جو ہمارا سلام ہے وہ سلام ختم ہو گیا. وہ سلام اس نے کیا شروع کیا؟ دو ملیں گے تو یہ کہے گا اللہ اکبر، تو دوسرا کہے گا جل جلالہ. یہ سلام شروع کیا ہے. ایک بولے گا اللہ اکبر، اکبر یعنی اکبر بادشاہ، تو دوسرا کہے گا جل جلالہ. ارے بے اکبر سے اکبر بادشاہ کیسے ہو گئے؟ ہو گیا. جیسے یہ قادیانی ہے، یہ قادیانی یہی ہمارا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہی کلمہ قادیانی پڑھتے ہیں. ان کے گھر کے اوپر بھی یہی چپکائیں گے، ان کی کار میں بھی یہی چپکا ہوا ہوگا، ان کے سینے پر بھی یہی چپکائیں گے. مگر محمد الرسول اللہ سے کیا مراد لیں گے؟ محمد سے مراد لیں گے مرزا غلام احمد قادیانی. ارے بھائی محمد سے مرزا غلام احمد قادیانی کیسے مراد ہو گئے؟ تو ایسے اللہ اکبر، اس میں اکبر بادشاہ کیسے ہو گیا؟ بہرحال ان کا سلام یہ تھا اللہ اکبر، دوسرا جواب دے گا جل جلالہ. اللہ تعالی نے اس 1000 سال کے ختم پر مجدد بھیجا. ہندوستان کی ایک بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، حضرت مجدد الف ثانی. الف مانے 1000 سال. پہلا ہزارہ ختم، پھر دوسرا ہزارہ جو شروع ہوگا، اس دوسرے ہزارے کے لیے اس نے دین الہی، دین اکبری نکالا تھا. اس کی اصلاح کے لیے اللہ نے مجدد الف ثانی کو بھیجا اور انہوں نے محنتیں کی. اکبر کا زمانہ ختم ہوا، لیکن اکبر کا لڑکا آیا جہانگیر، اس پر محنت کی حضرت مجدد الف ثانی نے. پھر حضرت مجدد الف ثانی نے محنت تو اکبر کے زمانے میں کی تھی، مگر اکبر نے حضرت کو گرفتار کر کے گوالیار کے قلعے میں، جیل خانے میں، قلعے میں بند کر دیا. تو کامیابی نہیں ہوئی. جو جیل میں بند کر دیا تو کیسے کام چلے گا؟ لیکن حضرت کے صاحبزادے تھے، انہوں نے محنت کی اکبر کے بادشاہ کے لڑکے جہانگیر پر، اس کا انتقال ہونے کے بعد. تب وہ حضرت مجدد صاحب جیل خانے سے چھٹی ملی. پھر جہانگیر کے بعد تھوڑی بہت اصلاح ہوئی. پھر شاہ جہاں آیا، شاہ جہاں پکا صحیح ہو گیا. اور شاہ جہاں کے بیٹے حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ، وہ تو اولیاء میں سے تھے، دین کے بہت بڑے مددگار تھے، ناصر تھے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسے یہ جو دین الہی تو اللہ کا شکر ہے کہ فنا ہو گیا، دفن ہو گیا ہے. لیکن اگر آج دنیا میں ہوتا تو اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ آسمان سے نہیں اترا، یہ انسانوں نے گھڑا ہے. اکبر نے اور اس کے چیلے چاٹوں نے اور اس کے دربار کے علماء نے یہ گھڑ کر تیار کیا تھا. یا اسی طریقے پر سکھوں کا جو دھرم ہے، اس کے بارے میں ہم بالیقین جانتے ہیں کہ آج سے 550 سال پہلے گرو نانک ہوئے ہیں. آج سے 550 سال پہلے وہ شخصیت کیا تھی؟ اللہ جانے کیا تھی. کہتے ہیں کہ مسلمان تھے، کہتے ہیں کہ وہ حج کے لیے بھی گئے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بغداد میں بھی گئے ہیں، وہاں ایک بڑے عالم سے ان کی ملاقات ہوئی. اور خود سکھوں کی کتاب میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے کہ گرو نانک حج کے لیے گئے تھے تو کعبہ کی طرف پیر کر کے بیٹھے تھے. تو کسی نے کہا بے بدتمیز، کعبہ کی طرف پیر کر کے بیٹھا ہے. تو انہوں نے کہا اسے بوگس قصے. انہوں نے اس سے کہا کہ پھر میرے پیر پھیر دے. اس نے ٹانگیں پکڑ کر یوں کر دی تو کعبہ وہاں سے ادھر آ گیا. یہ قصہ ان کی کتاب، سکھوں کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اور ان کی جو گرنتھ صاحب ہے، جیسے ہماری قرآن کریم ہے، تورات ہے، انجیل ہے، بائبل ہے، ایسی ان کی گرنتھ صاحب ہے، ایک کتاب ہے. اس کا جو پہلا شعر ہے وہ بالکل بسم اللہ کا ترجمہ ہے.
اور گرو نانک کا جو جبہ تھا وہ کہتے اب بھی محفوظ ہے اور اس کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں. اس لیے ہم نہیں جانتے کہ اللہ جانے وہ کیا شخصیت تھی. وہ ہندوؤں کو آہستہ آہستہ اسلام کے قریب لا رہے تھے اور درمیان میں انتقال ہو گیا تو ان کی ماننے والے چیلے وہیں لٹک گئے اور اس کا سکھ مذہب وجود میں آ گیا. دیکھو انبیاء کی جو طریق دعوت ہے اور اس طرح کے مصلحین کی جو طریق دعوت ہے دونوں میں فرق ہے. نبی پہلے دن سے ڈنکے کی چوٹ کہیں گے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، چاہے کوئی مانے چاہے نہ مانے. اور اس قسم کے جو مصلحین ہوتے ہیں وہ آدھے پونے کا سودا کرتے ہیں. کچھ بدعات میں ایسے مولوی بھی ہیں کہ بدعتی ماحول میں چلے جائیں گے تو بدعات میں کچھ موافقت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم آہستہ آہستہ لوگوں کو دین پر لا رہے ہیں. کبھی آپ بھی جاتے ہیں آہستہ آہستہ، اکثر نہیں آتے، اکثر بیچ میں لٹک جاتے ہیں. تو بہرحال میں تو مثال پیش کر رہا ہوں کہ بعض دھرم ہیں جن کے بارے میں ہم بالیقین جانتے ہیں کہ آسمان سے نازل ہوئے نہیں، یہ لوگوں کے گھڑے ہوئے ہیں. اور بہت سے ادیان وہ ہیں جن کے بارے میں ہم بالیقین جانتے ہیں کہ آسمان سے اترے ہوئے ہیں، اور وہ آج جو موجودہ شکل ہے یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، دین کو بگاڑ کر کے حلیہ خراب کر دیے. ان میں سے دو مذہبوں کے بارے میں ہم بالیقین جانتے ہیں، یہودیت اور عیسائیت، کہ یہ اللہ کے یہاں سے نازل شدہ ہیں. ان کی کتابیں بھی آج بگڑی ہوئی شکلوں کے اندر موجود ہیں، اور آج جو یہودیت ہے اور آج جو عیسائیت ہے وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں. اور بہت سے مذاہب وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کوئی دو ٹوک فیصلہ کن بات نہیں جانتے. جیسے ہندوستان کے ہندو ایک دھرم ہے، وہ جو کرتے ہیں مورتی پوجا کرتے ہیں، یہ تو اللہ کے دین میں کوئی سوال ہی نہیں، لیکن یہ کہ یہ ہندو دھرم جو اصل ہے وہ اللہ کے یہاں سے اترا ہوا تھا اور بگڑتا بگڑتا یہاں تک آ گیا. یا جیسے پارسیوں کا دھرم ہے آگ پوجا کرنے والے، یا جیسے یہ بدھسٹوں کا دھرم ہے، یہ جو مہاتما بدھ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2500 سال پہلے ہوئے ہیں. یہ جو مہاتما بدھ ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2500 سال پہلے ہوئے ہیں. اب وہ کیا شخصیت تھی، ان کی کیا تعلیمات تھی، وہ واقعی کوئی اللہ کا نیک بندہ نبی تھا، اس پر کوئی دین اترا تھا، یا کیا شکل ہے ہمیں نہیں معلوم. ہم کوئی فیصلہ کر کے دو ٹوک نہیں بات کہہ سکتے. یا جیسے چائنا میں چلے جاؤ، وہاں حضرت لقمان کے ماننے والی امت ہے، وہ حضرت لقمان کو نبی مانتی. بہرحال دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں، ان مذاہب میں صرف ایک مذہب وہ ہے جس جو اللہ کے یہاں سے جیسا اللہ نے نازل فرمایا تھا اسی شکل میں ہے، اور باقی سب مذاہب یا تو لوگوں کے گھڑے ہوئے ہیں یا اللہ کے نازل کیے ہوئے تھے لیکن شکلیں بگڑ گئی. دیکھو میرے بھائیو، اس مضمون میں ایک بات اور سمجھو. مسلمان کہلانے والوں میں بھی مذاہب ہیں، دھرم ہیں، فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، گروہ بندیاں ہیں. یہ تمام اسلامی فرقوں کے جو خیالات ہیں یہ سب اسلام نہیں ہیں. یہ اصل مضمون سمجھو. کہیں آپ یہ سمجھیں کہ جو مسلمان دنیا میں کہلاتے، نہیں، یہ مسلمان کہلانے والے بھی سب اللہ کے دین اسلام پر نہیں ہیں. حدیث شریف میں یہ مضمون ہے، اور وہ حدیث شریف آپ سب جانتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کے 71 فرقے ہوئے، سب گمراہ. عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے، 72، سب گمراہ. حضور نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے. ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں.
معلوم ہوا کہ یہ جو 72 فرقے ہیں حضور کی امت میں، جو 72 فرقے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اللہ حضور جو دین لائے اس دین پر، صحیح دین پر نہیں ہے. صرف ایک جماعت ہے، وہ حضور کے لائے ہوئے صحیح دین پر ہے، وہی ناجی ہے، اسی کے لیے جنت ہے. لہذا میرے بھائیوں، اس مضمون کو بہت سمیٹ کر سمجھو کہ مسلمان کہلانے والوں میں طرح طرح کے فرقے ہیں. وہ جانتے ہیں آپ، پہلے بھی بہت سے فرقے تھے، ان کے نام تھے، معتزلہ تھے، کرامیہ تھے، پتہ نہیں کون کون تھے. آج بھی فرقے ہیں، اور قیامت تک معلوم نہیں کیا کیا فرقے وجود میں آئیں گے. یہ سب اس دین اسلام پر نہیں ہے جو اللہ نے حضور پر نازل کیا ہے. ان میں سے ایک فرقہ ہے جو دین اسلام پر ہے. کیسے ہم جانیں؟ دیکھو ہمارے سامنے میٹل کے بہت سارے ٹکڑے ہیں. سونا کون سا ہے اور چاندی کون سی ہے، اور تانبا کون سا ہے اور پیتل کون سا ہے، اور کھرا سونا کون سا ہے اور کھوٹا سونا کون سا ہے، 22 کیرٹ کا کون سا ہے اور 24 کیرٹ کا کون سا ہے. کیسے فیصلہ کریں گے؟ لاؤ کسوٹی، ایک دھات کو لو، گھسو، فوراً پتا جائے گا کہ نو گولڈ. دوسرا ایک نکلا ہاں یہ سونا ہے، ایک طرف رکھو. ایک نکلا ہاں یہ چاندی، ایک طرف رکھو. اور بقیہ سب جتنے میٹل ہیں، جتنی دھاتیں ہیں، سونا نہیں. یہ کسوٹی فیصلہ کرے گی. پھر ان میں پھر دوسری کسوٹی لاؤ، گھسو، وہ بتلائے گی کہ اتنے کیرٹ کا سونا ہے اور یہ اتنے کیرٹ کا سونا ہے، یہ اس درجے کی چاندی ہے، یہ اس درجے کی چاندی ہے. کسوٹی ایک پتھر ہوتا ہے، اس پر رگڑنے سے جو ماہر ہے سونار وہ فوراً بتلا دے گا کہ یہ گولڈ ہے، یہ نہیں ہے گولڈ. دیکھنے میں وہ بھی گولڈ جیسا گولڈ نہیں ہے، اور یہ گولڈ اتنے کیرٹ کا، یہ گولڈ اتنے کیرٹ کا ہے. میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں کسوٹی دی. وہ کسوٹی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترکت فیکم امرین، چھوڑی ہے میں نے تمہارے اندر دو چیزیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوط تھامے رہو گے. کیا ہیں دو چیزیں؟ کتاب اللہ و سنتی. ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرا طریقہ. کتاب و سنت یہ کسوٹی ہے. اس کسوٹی پر مسلمانوں میں جو فرقے پائے جاتے ہیں، ان فرقوں کے درمیان میں جو ہر ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ اصل صحیح دین کی نمائندگی ہم کر رہے ہیں، دوسرا کہتا ہم نمائندگی کر رہے ہیں، تیسرا کہتا ہم نمائندگی کر رہے ہیں. لاؤ، جب تینوں کہتے ہیں کہ ہم گولڈ ہیں، کسوٹی پر ڈالو. کسوٹی جسے کھرا کہے وہ گولڈ ہے، باقی کھوٹے گولڈ ہے. اور کسوٹی یہ ہے قرآن اور سنت، حدیث نہیں. یہ ایک بہت لمبا مضمون ہے. اور ابھی عربوں کی ایک جماعت آئی تھی، اس میں ایک دو بڑے عالم تھے. میں نے ان کے سامنے یہ مضمون سمجھایا تھا کہ حجت سنت ہے، حدیث حجت نہیں ہے. اسی لیے ہم کیا کہلاتے ہیں؟ ہم اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث نہیں ہیں. ہم اہل الحدیث نہیں ہیں، ہم اہل السنہ والجماعہ. اور حجت سنت ہے، حدیث حجت نہیں ہے. اور حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ یہ لمبا موضوع ہے، کبھی بتائیں گے. 5 فرق ہیں حدیث اور سنت کے درمیان میں، 5 فرق ہیں. اور جتنی حدیثیں ہیں، ایک چیلنج میں نے دیا تھا قیامت تک کے لیے کہ کوئی ایسی حدیث لاؤ کہ کپڑا اویلیبل تھا اور حضور نے پوری زندگی میں ایک فرض نماز بغیر ٹوپی کے یا بغیر امامے کے کھلے سر نماز پڑھی ہو، ایسی ایک حدیث لاؤ. قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. کوئی حدیث نہیں ہے، اور نہیں ہے تو پھر حضور کی سنت کیا ہوئی؟
حضور کی سنت ہے ہمیشہ کپڑا سر پہ پہنو، ٹوپی پہنو، امامہ باندھو، یہی اسلامی لباس خوبصورت لباس ہے، یہ سنت ہے۔ اور اس سنت کے خلاف کوئی حدیث ہو تو لاؤ حدیث، کوئی حدیث نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں قیامت تک کے لیے چیلنج دے رہا ہوں، ایک حدیث لاؤ جس میں حضور نے حدیث کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیا ہو، ایک حدیث نہیں۔ حضور نے یہ تو فرمایا میری حدیث سے یاد کرو، اس کو اچھی طرح محفوظ کرو، دوسروں تک پہنچاؤ، اللہ ایسے بندے کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، حدیث یاد کرنے کے فضائل ہیں۔ لیکن جہاں یہ مسئلہ آیا کہ مضبوط پکڑنا ہے، وہاں سب جگہ سنت کا لفظ ہے، حدیث لفظ کہیں نہیں۔ جیسے میں نے یہ حدیث پڑھی، حضور نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کی کتاب کو جب تک پکڑے رہو گے اور میرے طریقے کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر کذا، جو میرے طریقے کو زندہ کرے جب میری امت میں بگاڑ آ جائے تو اس کے لیے اتنا ثواب ہے۔ بے شمار حدیثیں ہیں، سب میں سنت کو مضبوط پکڑنے کا۔ کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی، میری سنت لازم پکڑو، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے بعد جو میرے جگہ پر بیٹھنے والے جانشین آئیں گے، میرے نائب، ان کی سنت طریقے کو مضبوط پکڑو، اس لیے کہ وہ راہ یاب ہوں گے، ہدایت مآب ہوں گے، وہ سیدھے راستے پر ہوں گے اور ان کی گھٹی میں ہدایت پڑی ہوئی ہوگی۔ تمسکو بہا، ان میرے خلفاء کی سنت کو مضبوط طریقے کو مضبوط پکڑو، وعضوا علیہا بالنواجذ، داڑھوں سے اسے مضبوط پکڑو۔ یہ میں نے 2-4 حدیثیں بیان کی، غرض جتنی حدیثیں ہیں سب میں سنت کو مضبوط پکڑنے کا ذکر، حدیث کو مضبوط پکڑنے کا کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ لہذا کسوٹی قرآن اور سنت ہے۔ ہم اہل السنہ والجماعہ اسی لیے کہلاتے ہیں کہ کسوٹی یہ ہے۔ لہذا کوئی بھی مسلمانوں کا کوئی فرقہ ہو، اس کی باتیں قرآن اور سنت پر کسو، اگر قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو وہ اللہ کے یہاں سے نازل شدہ دین ہے، اور اگر وہ قرآن و سنت اس کی موافقت نہیں کرتے تو وہ اللہ کے یہاں سے نازل کیا ہوا دین نہیں ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ میں نے مثال دی، آج ہمارے کچھ بھائی ہیں ان کے دماغوں میں یہ گھس گیا ہے کہ کھلے سر نماز پڑھنا سنت ہے، حضور کی سنت ہے، کہاں سے کوئی لاؤ حدیث تب سنت ہوگا، ویسے کیسے ہو جائے گا؟ ان کے دماغوں میں گھس گیا کہ بس کھلے سر نماز پڑھنا یہی اسلام کا طریقہ ہے۔ میرے بھائیو ایسا نہیں ہے، اپنی پہلے سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے، کوئی بھی کوئی بات کہہ دے تو ماننی نہیں چاہیے۔ اللہ نے آپ لوگوں کو سمجھدار بنایا ہے اور اس ملک میں بھیجا ہے جس ملک کا ہر آدمی عقل کا بادشاہ ہے، اس لیے بھیا کچھ سمجھ بوجھ سے کام لو، ایسے ہی کوئی کہہ دے اس کے پیچھے مت چلو، اپنی نمازوں کو خراب مت کرو۔ تو خیر بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جب بھی دین آسمان سے نازل کیا ہے تو اسلام، اس دین کا نام اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ اور کوئی دین کبھی آیا ہی نہیں۔ دیکھو یہ مضمون سمجھنا چاہیے، ایک ہے دین اور ایک ہے شریعت۔ شریعتیں نبیوں کی الگ الگ رہی، نبیوں کی شریعتیں الگ الگ رہی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کی شریعت اور تھی، آدم علیہ السلام کے زمانے کی شریعت اور تھی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور تھی، ہمارے آقا کی شریعت اور، شریعتیں الگ الگ رہی۔ کیوں؟ ان میں زمانے کے تقاضوں کا لحاظ ہے۔ مثلا آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن سے نکاح جائز تھا۔ کیوں؟ اس زمانے بہن کے علاوہ عورتیں کہاں تھیں؟ اس زمانے بہن کے علاوہ عورتیں کہاں تھیں؟
تو بہن سے نکاح نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ لیکن پھر جب نسل انسانی آگے بڑھی اور عورتیں بہت ہو گئیں تو بہن سے اور قریبی رشتہ داروں سے نکاح حرام کر دیا گیا۔ دیکھو آپ کے ملک میں ایک رونگ آئیڈیا پایا جاتا ہے کہ اگر تم نے نکاح کیا ہے قریبی رشتہ داروں میں تو اولاد ڈیزیبل پیدا ہوگی، ہے پایا جاتا کہ نہیں تمہارے یہاں؟ یہ نظریہ صحیح ہے مگر وہ غلط انہوں نے کر دیا ہے۔ وہ قریبی رشتہ دار جن کے ساتھ اس طرح کا کوئی امکان ہے وہ رشتے شریعت نے خود ہی حرام کر دیے، وہ رشتے تو شریعت نے نکاح خود ہی حرام کر دیا ہے۔ اب یہ کہ قریب اور دور اس میں ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ عورتیں قریبی رشتے میں ہیں لہذا ان سے نکاح حرام، اس سے دور کرو۔ اب یہ آپ کے ملک کے لوگ چچا زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد اس کو بھی قریب میں لاتے ہیں، تو اس میں ہم آپ کے ملک کی بات سنیں گے یا اللہ کی بات سنیں گے؟ بہن، پھوپھی، خالہ یہ قریب میں ہے، اسلام نے کہا ان سے نکاح حرام، اور بہن کی اولاد یہ بھی قریب میں ہے، اور پھوپھی کی اولاد قریب میں نہیں، خالہ کی اولاد قریب میں نہیں، یہ اسلام نے ڈیوائیڈ کیا۔ تو اب ہم اسلام کی بات مانیں گے یا اس ملک کے لوگوں کا خیال مانیں گے؟ اس ملک کے لوگ کہتے ہیں کہ جو پھوپھی کی اولاد یہ بھی قریب ہے، خالہ کی اولاد یہ بھی قریب ہے، اور ان سے نکاح کرو گے تو اولاد ڈیزیبل پیدا ہوگی۔ تو یہ نظریہ تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن کہاں تک تقسیم؟ وہ تقسیم لوگوں کا نظریہ کچھ اور ہے، اللہ کی شریعتوں کا نظریہ کچھ اور ہے۔ اللہ نے وہ قریبی رشتہ دار ان کے سے نکاح حرام کیا ہے، اور جو اس سے آگے چل گیا اب وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بہن کی اولاد اور بھائی کی اولاد قریبی ہے اور اس سے نکاح حرام ہے، اور پھوپھی کی اولاد اور خالہ کی اولاد قریبی نہیں ہے، اسلام کی نظر میں قریبی نہیں، وہ دور کی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بہن کی اولاد ہے، بہن قریبی ہے، بہن کی اولاد بھی قریبی ہے۔ بھائی قریبی رشتہ دار ہے، بھائی کی اولاد بھی قریبی رشتہ دار، چاہے کتنا ہی نیچے چلے جائیں وہ قریبی اولاد ہے۔ بھائی کی کسی اولاد سے نکاح نہیں ہو سکتا، بہن کی کسی اولاد سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور پھوپھی اور خالہ اور چچا اور ماموں یہ قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن پھر ان کی اولاد قریبی رشتہ دار نہیں رہی، وہ دور کی ہو گئی، اسلام یہ کہتا ہے۔ اور ڈاکٹری آج کل کے آپ کے ملک کے ڈاکٹر ہمارے ملک کے ڈاکٹر نہیں کہتے، آپ کے ملک کے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ چار ہیں، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، ان کا جو جنریشن ہے وہ بھی قریب ہے۔ اسلام کہتا نہیں وہ جنریشن قریب نہیں ہے۔ اگر جنریشن قریب ہوگا تو پھر آدم علیہ السلام تک جتنے پہلی نسل ہے وہ چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں ہیں، پھر دنیا میں سارے انسان ایک دوسرے کے قریب ہو کر رہ جائیں گے۔ آخر کہیں دور کرو گے نہیں کرو گے کسی جگہ پر جا کر؟ دیکھو مجھ سے لے کر آدم علیہ السلام تک میرا ہر باپ دادا اور نانا ہے، اور ہر دادا سے پھوٹنے والی اولاد چچا اور پھوپھی ہیں، ہر نانا سے پھوٹنے والی اولاد ماموں اور خالہ ہیں، اور آدم علیہ السلام تک میرے جتنے دادا ہیں، جتنی دادیاں ہیں، جتنے نانا ہیں، جتنی نانیاں ہیں، جتنے چچا ہیں، جتنی پھوپھیاں ہیں، جتنے ماموں ہیں، جتنے خالہ ہیں، سب سے نکاح رہا۔ لیکن اس چچا، پھوپھی اور خالہ، ماموں کا جو جنریشن چلے گا اسلام کہتا ہے یہ قریب نہیں، یہ دور ہو گئے، جب ان سے نکاح جائز ہے۔ اور بھائی اور بہن سے جو جنریشن چلے گا وہ چاہے کتنا ہی نیچے جائے وہ قریب ہے۔ تو اسلام کا اپنا ایک نظریہ ہے، ایک آئیڈیا ہے، اور آپ کے لوگوں کا نظریہ کچھ اور نظریہ ہے، ان کا نظریہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اصول کے قریب میں شادی نہیں ہونی چاہیے، دور ہونی چاہیے، لیکن قریب کہاں تک ہے، دور کون ہے، اس میں اسلام کا نظریہ اور اہل زمانے کا نظریہ مختلف ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اگر قریب میں شادی نہیں ہوگی تو دور کہاں سے لائیں گے؟ اس وقت بہن کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں۔ لیکن جب عورتیں بہت ہو گئی اور پھر ہوا تو پھر نوح علیہ السلام کی شریعت میں جا کر قریبی عورتوں سے نکاح حرام ہو گیا، دور کی عورتوں سے نکاح جائز رہا۔ اسی طرح کے احکام اور شرائع میں اختلاف باقی رہے، تو شریعتیں الگ الگ ہیں،
لیکن دین ہمیشہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور تک تمام نبیوں کا دین ایک رہا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے یہاں سے جو بھی دین آیا ہے وہ اسلام آیا ہے. اور یہ جو اللہ کے یہاں سے دین آیا ہے اسی دین کو لے کر واپس جانا ہے. وہ جو قبر میں پہنچتے ہی ایڈمیشن ٹیسٹ ہوا تھا اس میں دوسرا سوال یہی آیا تھا ماں دینوں کا، ماں شریعتوں کا نہیں پوچھا تھا، ماں دینوں کا. فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہتا ہے تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور دنیا میں تو وہ چاہے پھلے پھولے لیکن آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں، ناکام رہنے والوں میں سے ہوگا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو چاہتا ہے اسلام کے علاوہ کسی دین کو، یعنی اس نے ایکسپٹ کیا اسلام کے علاوہ کسی دین پر دنیا میں رہا، لن يقبل منہ، آپ مرنے کے بعد وہ دین اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اور آخرت میں دنیا میں چاہے وہ سکسیسفل رہا ہو لیکن آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو. یہ جو دین کا نزول شروع ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، یہ دین کمپلیٹ ہوا. خاتم النبیین، لاسٹ پروفیٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن پاک اللہ کی نازل ہوئی، وہ 23 سال میں وہ دین پورا ہوا، اور آخر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو آج ہمارے حافظوں نے پڑھی. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کمپلیٹ کر دیا میں نے تمہارے لیے تمہارا دین. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور کمپلیٹ کر دی میں نے تم پر میری نعمت. وہ نعمت کیا ہے؟ یہی یہ جو دین کمپلیٹ کیا، یہ دین ہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دوسرے سنٹینس میں، دوسرے جملے میں کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ دین جو اللہ نے کمپلیٹ کیا ہے اس کو فرمایا یہ میری نعمت ہے جو میں نے تمہیں سمپورن دے دی. سمپورن ہندی لفظ ہے، جب انگریزی لفظ ہم بولتے ہیں ہندی کیوں نہ بولیں؟ ہماری ہندی کا بھی حق ہے کہ اسے بھی بولے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، پھر وہی مضمون تیسرے طریقے پر بیان کیا کہ پسند کر لیا میں نے تمہارے فائدے کے لیے دین اسلام کو. دنیا میں جب تک جیو گے دین اسلام پر رہو، مرنے کے بعد قبر میں بھی یہی دین اسلام کا آئے گا. قبر سے اٹھو گے تو قیامت کے میدان میں بھی یہی دین اسلام کام آئے گا، اور جنت میں جانے کے لیے یہی دین اسلام ضروری ہے. میں نے تمہارے لیے ہر لائف میں، ہر زندگی میں دین اسلام کو قبول کر لیا، پسند کر لیا. یہ آیت آئی ہے. ایک حدیث ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے کہا، یہودی بڑا عالم تھا، اس نے کہا تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ آیت ہماری تورات میں نازل ہوتی تو ہم جس دن وہ آیت نازل ہوتی اس دن ہم فنکشن منایا کرتے. حضرت عمر نے فرمایا کون سی آیت ہے؟ اس نے یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہا یہ اتنی بڑی آیت ہے کہ اگر ہماری تورات میں اترتی تو جس دن یہ آیت اترتی ہم اس دن فنکشن منایا کرتے، میلہ لگاتے، تقریب بناتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہ آیت تو نازل ہوئی ہے جب ہماری 2 عیدیں اکٹھا تھیں. دیکھو کبھی 2 عیدیں اکٹھا ہوتی، جیسے رمضان ختم ہوا، شوال کی پہلی تاریخ عید الفطر کا دن ہے نا، اس دن اتفاق سے جمعہ بھی ہو، 2 عیدیں اکٹھا ہو گئی.
رمضان ختم ہوا اور عید الفطر کی پہلی یہ عید الفطر ہے، یہ تو ہماری عید ہے ہی، اور اگر اس دن جمعہ ہو تو جمعہ بھی اسلام میں عید ہے، تو دو عیدیں جمع ہوئی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ آیت نازل ہوئی ہے جب ہماری دو عیدیں اکٹھا تھی۔ وہ دو عیدیں اکٹھا کیا تھی؟ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن 10 ہجری میں حج کے لیے تشریف لے گئے تھے اور عرفہ کے میدان میں وقوف کیے ہوئے تھے، اور وہ اتفاق سے جمعے کا دن تھا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اسلام میں عرفہ کا دن یہ خود ایک عید ہے، اور جمعہ کا دن وہ خود ایک عید ہے، اور دونوں عیدیں اکٹھا تھی، اسی عید میں عید نازل ہوئی۔ دیکھو میرے بھائیو، عید کا تصور اسلام اور مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں مختلف ہے۔ اسلام میں عید کا تصور کیا ہے؟ عبادت۔ اسلام میں عید خوشی کا دن کا تصور ہے عبادت، اور غیروں میں کیا ہے؟ اچھلنا کودنا۔ اب مسلمانوں بھی یہ تصور ہے، آج عید ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اچھے اچھے کپڑے پہنے مٹر گشتی کر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، سی سائڈ پر جا رہے ہیں، پارک میں جا رہے ہیں، اچھل کود کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اسلام میں عید کا یہ تصور نہیں ہے۔ اسلام میں عید کا تصور ہے عبادت۔ اور یہ جو اب آج نوجوانوں میں ہمارے عید کے دن جو خیالات آ گئے ہیں، یہ غیروں کے تصورات ہیں جو آ گئے ہیں۔ ہمارے اسلام میں تو عید نام عبادت کا ہے۔ عید الفطر کو اٹھو اور سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، دوگانے شکر ادا کرو۔ تو عرفہ کا دن یہ تو حج کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، تو وہ ہمارے لیے عید کا دن خوشی کا دن ہے۔ اور جمعہ بھی اتفاق سے اکٹھا تھا، یہ جمعہ بھی عبادت کا دن ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ آیت تو ہمارے یہاں نازل ہوئی جب اتفاق سے دو عیدیں اکٹھا تھی۔ اب وہ دو عیدیں ساتھ ہوں یا الگ ہوں، بہرحال دو عیدیں ہیں۔ سال میں ہر جمعہ ہماری عید ہے، اور ہر سال میں عرفہ کا دن ہماری عید ہے۔ لہذا ہمیں اس آیت کے نزول کے دن کو عید بنانے کی ضرورت نہیں، وہ تو آلریڈی عید کے دن ہی اتری ہے۔ مجھے تو اس واقعے میں یہ سمجھانا ہے کہ اس آیت کی کتنی اہمیت ہے۔ غیر یہودی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیت ہمارے تورات میں اترتی اور ہم اس دن فنکشن مناتے۔ بہرحال اللہ کا وہ دین جو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے اترنا شروع ہوا، اور تصورات بگڑتے چلے گئے، شریعتیں بھی بگڑی اور دین کے تصورات بھی بگڑے۔ جیسے میں نے کہا کہ خود اس مسلمانوں میں جو 73 فرقے ہیں، ان 73 فرقوں میں سے جو 72 گمراہ فرقے ہیں، ان گمراہ فرقوں میں گمراہی کہاں آئی ہے؟ شریعت میں بھی ان کے گمراہی آئی ہے، اور دین کے اندر تصور میں بھی گمراہی ہے۔ مثلا مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے قرامطہ، وہ کہتے ہیں یہ نماز جو مسلمان پڑھتے ہیں یہ سب نماز اسلام میں نہیں، اسلام نماز دھیان کا نام ہے، دھیان کا نام ہے، پالتی مار کے بیٹھ کے تصور کر لو ہوگی نماز۔ یہ مسلمانوں میں یہ کہنے والے ہیں، تو شریعتوں میں بھی بگاڑ آیا ہے، اسلامی فرقوں میں شریعتوں میں بھی بگاڑ آیا ہے۔ پاکستان میں ایک فرقہ نکلا تھا، وہ کہتا ہے قرآن میں کہیں 5 نمازیں ہیں، انہیں 2 ہی نمازیں، وہ سبح بالعشی والابکار، 5 نمازیں کہاں ہیں؟ کہاں میرے مولویوں نے گڑھ لیے 5 نمازیں، اسلام میں 2 ہی نمازیں۔ تو یہ شریعتوں میں بھی بگاڑ آیا ہے، اور اس اسلامی تصورات میں بھی بگاڑ آیا ہے، فرشتوں کے تصور میں بگاڑ آیا ہے، نبیوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے اس میں بھی بگاڑ آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی بحثیں ہوئی اور اس میں بگاڑ آیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو صحیح دین اسلام ہے وہ قرآن اور حدیث میں اور سنت میں ہے، اس دین کے مطابق اگر ہم رہے تو اللہ کی یہ نعمت ہم دست رہی، ہمیں حاصل رہی، اور اگر ہم نے اس کا خیال نہیں کیا تو پھر ہمارے پاس میں نام کا اسلام رہ گیا، حقیقی اسلام نہیں۔
بہرحال اس آیت کو وقت زیادہ ہو رہا ہے چونکہ راتیں چھوٹی ہو گئی ہیں، اور اس لیے میں نے تھوڑا سا 10 منٹ زائد اس لیے لیا کہ کل تو چھٹی ہوگی، ہاں اسی لیے مجھے بھی پتا چل گیا کہ چھٹی ہوگی، تو اس لیے میں نے تھوڑا وقت زیادہ لیا، معاف کرنا۔ اس آیت کو ہم خلاصہ کر لیتے ہیں، اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ کل کریں گے۔ اس آیت نے یہ فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں دین اسلام دیا ہے اس کی قدر پہچانو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کمپلیٹ کر دی ہے۔ سارا دین اسلام جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے برابر نازل ہوتا رہا، وہ دین تمہیں پورا مکمل تمہیں دے دیا ہے، اور تمہارے جینے اور مرنے کے لیے اسی دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا مضمون ہے۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے باقی رکھی ہے اس میں یہ مضمون ہے، ہم سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں کمپلیٹلی آ جاؤ، پارشیلی نہیں، حصہ رسد، ایک ٹانگ اسلام میں ہے ایک ٹانگ فیشن میں ہے، ایسا نہیں۔ اسلام میں مسلمان ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو آخری پیغمبر پر ایمان لائے ہو، محبوب رب عالمین کا دامن تھاما ہے، تھام لیا تو کمپلیٹلی آؤ اسلام میں۔ یہ جو تمہارا ایک ٹانگ تو اسلام میں ہے اور ایک ٹانگ فیشن میں ہے تمہاری، یہ تم شیطان کے نقش قدم پر جا رہے ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا سری کھلا دشمن ہے، اس کو سمجھو کہ یہ ہمارا ڈاکو ہے، ہمارے دین میں ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کے نقش قدم پر مت جاؤ۔ جس اسلام کو تمہارے لیے نازل کیا گیا ہے اپنی کمپلیٹلی اس میں آ جاؤ۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل کل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔